السلام علیکم دوستوں، اور آج میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر۔ ناول کا نام ہے دل دیا دہلیز، جس کے رائٹر ہیں رفعت سراج۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس ناول کا آئیڈیا یا ریکمنڈیشن مجھے کہاں سے ملی، تو اوبویسلی انسٹاگرام پر مجھے زیادہ تر ناولز کے آئیڈیاز وہیں سے ملتے ہیں۔ تو میں انسٹاگرام اسکرول کر رہی تھی اور مجھے اس سے ریلیٹڈ ایک ریل دیکھنے کو ملی، اور میں نے کمنٹ سیکشن چیک کیا تو اس میں لوگ بہت تعریفیں کر رہے تھے اس ناول کی۔ کوئی کہہ رہا تو میں نے 2 بار پڑھا ہے، کسی نے لکھا تھا میں نے جسٹ ابھی فنش کیا ہے، بہت زبردست ناول ہے، میں نے سیو کر لیا کہ میں بعد میں ریڈ کروں گی، چونکہ ابھی میں نے محبت من محرم جو کہ ایک ٹھیک ٹھاک لانگ ناول تھا اس کو ختم کیا ہے۔ تو میں نے سوچا شارٹ سٹارٹ کرنا چاہیے، پھر میں نے کہا نہیں اتنی تعریفیں ہیں تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں، اگر بریک لینا ہوا تو ہم بیچ میں کوئی شارٹ ناول بھی ریڈ کر لیں گے۔ ناول کے پیشے لفظ کو میں نے پڑھا ہے اور مجھے لگتا ہے ناول زبردست لو سٹوری بیسڈ ہے، اور کچھ ملے نہ ملے آپ کو پراپر کوئی لو سٹوری شاید دیکھنے کو ملے اس ناول میں، کیونکہ پیشے لفظ سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے۔ آئی ہوپ ہمیں یہ ناول بہت زیادہ اچھا لگے۔ تو ٹھیک ہے، ناول شروع کرتے ہیں، اور ناول شروع کرنے سے پہلے میری وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے کمنٹس ریڈ کر کے، میری بڑی ہمت افزائی ہوتی ہے، تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ وے بول سانول نہ رولیں سانو ویک کنڈیاں دے وچ نہ تو تولی سانو وگدی اے راوی وچ سٹا مہندیاں تیرا ڈھولا بڑا سونا مینوں سہیلیاں کہندیاں۔ روشی آپا، آپ کو بابا صاحب بلا رہے ہیں، خادمہ اس کے کان میں بولی تھی۔ ڈھول کی تھاپ یکدم رک گئی اور اس کی سانس بھی۔ لائبریری میں ہے، وہ کہہ کر روبوٹ کی طرح نکل گئی۔ روشی نے اپنے چاروں طرف بیٹھی ہوئی لڑکیوں کو اس طرح دیکھا جیسے ان میں سے کوئی آنے والے لمحات کی پیش گوئی کرے گی۔ وہ بدقت تمام اٹھی اور ڈرے انداز میں چلتی لائبریری کے دروازے پر آ کر رک گئی، اور بہت مشکل سے جیسے دستک دی۔ آ جاؤ۔ بابا صاحب کی خشک اور بے تاثر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اندر داخل ہو کر مزید آگے نہیں بڑھی۔ بابا صاحب نے کتاب چہرے کے سامنے کی ہوئی تھی، اور روشی کو جیسے یہ پردہ غنیمت تھا، ایک ڈھال، ایک دیوار سی درمیان میں حائل پا کر جیسے اس کے خوف میں کمی واقع ہو رہی تھی۔ ڈھولک کون بجا رہا تھا؟ بابا صاحب کی سرد آواز سے جیسے وجود برف ہونے لگا۔ میں بجا رہی تھی بابا صاحب۔ کیوں؟ ظفر بھائی کی شادی جو ہے، اس نے بمشکل تھوک نکلا۔ اور یہ شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ لہجہ ہنوز پتریلا تھا۔ روشی نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا۔ جھومر کے ساتھ بابا صاحب، اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ جھومر کون ہے؟ وہ برہمی سے پوچھ رہے تھے۔ اللہ، معاملہ کیا ہے آخر؟ اب خوف کی جگہ پریشانی نے لے لی۔ کاکا جان کے شوفر عنایت علی کی بیٹی ہے بابا صاحب، اس نے اس بار قدرے سنبھل کر جواب دیا۔ بیوقوف لڑکی، یہ بات جو چند افراد کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، تم ڈھول پیٹ کر گویا اعلان کی صورت بتا رہی ہو۔ وہ گرجے۔ روشی کی تو ٹانگیں کانپنے لگی۔ بابا صاحب، باہر کی تو کوئی بھی لڑکی نہیں ہے، ہماری 3 نوکرانیاں ہیں، اور میں، زری آپا، مونا باجی، گلو آپا، ہنا، ثانیہ، لالی، روبی، مریم، شنو آپا، بیا، سونی، کوئی بھی تو نہیں گا رہا تھا۔ تو اس لیے کہ وہ تمہاری طرح بیوقوف اور کم عقل نہیں ہیں، اور تمہارا اس قدر حرج ہو رہا ہے کہ خادماؤں کو لے کر بیٹھ گئیں۔ ان کی پرجلال آواز پر روشی کی رہی سہی طاقت بھی جواب دے گئی۔ جو وقت کالج میں اور تصویریں بنانے میں گزارتی ہو، گواتی ہو، کسی سمجھدار لڑکی کے ساتھ گھر میں مصروف رہا کرو، شاید تھوڑی بہت عقل آ جائے۔ بڑی زبردست لتاڑ تھی، اس کی آنکھیں بھیگ گئی، مگر بابا صاحب کو چہرے دیکھنے کی نہ عادت تھی نہ فرصت۔ جاؤ، اور آئندہ دھیان رکھنا، جو کچھ آج ہوا ہے اس پر غور کرنا، غور و فکر کرنے سے بھی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ کس قدر کاٹ تھی اس جملے میں، اتنی سخت سست پر اس کا دل چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ وہ نیم تاریک راہداری میں نکل آئی۔ کس جوش ولولے سے وہ گا رہی تھی۔ کیا بیچارے ظفری بھائی انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کا دل نہیں؟ کتنے پتھر ہے بابا صاحب، میں نے تو کلو کو بھیجا ہوا تھا کہ وہ ظفری بھائی کو بلا لائے، وہ کتنا خوش ہوں گے۔ ہائے کاش بچپن میں انہیں خرکار اٹھا کر لے جاتے، کم از کم ان کی شادی پر سارے بیگار کیمپ میں شادی والی رونق تو ہوتی۔ روشی نے اپنی سمجھ عقل کے مطابق تمنا کی۔
ادھر اندھیرے میں کہاں جا رہی ہیں؟ وہ کیونکہ سوچوں میں غلطہ تھی، اچانک آواز پر جیسے اچھل پڑی۔ جہنم میں بھی جا رہی ہوں تو تم سے مطلب؟ وہ بھوکی شیرنی کی طرح غرائی۔ میں تو پوچھ رہا تھا، وہ خفیف سا ہو کر گویا ہوا۔ کس قدر شوق ہے تمہیں پوچھنے کا؟ کسی روز تمہیں پوچھ لیا نا تو پتہ لگ جائے گا۔ وہ علی علی کرتی جیسے اس پر چڑھ دوڑی۔ ارے ہم تو عاجز زبانوں آپ کے نوکر جیسی، دبے دبائی سے کیوں بلا وجہ اپنی انرجی ضائع کرتی ہیں؟ وہ عجیب سی تلخی سے ہنسا اور آگے موڑ پر گم ہو گیا۔ لو، ہر بات دل پر لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ حضرت جانتے ہیں سارے گھر میں سب سے زیادہ نرم گوشہ رکھتی ہوں ان کے لیے۔ اب بھائی ان کی قسمت ایسی ہے تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ اب وہ نئے سرے سے کڑ رہی تھی۔ مونا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور سب کو کھڑکی کی سمت آنے کا اشارہ بھی ساتھ ہی کیا۔ وہ سب گرتی پڑتی کھڑکی کی سمت بڑھی تھی، سوائے روشی کے۔ وہ اس طرح بیڈ پر سر جھکائے پاؤں کے ناخنوں پر سے کیوٹیکس کھرچ رہی تھی۔ اے روشی، آؤ نا، گلو آپا نے جیسے اس کے ٹھوس بیٹھے رہنے پر تعجب کا اظہار بھی کیا تھا۔ روشی اسی طرح بہری گونگی بنی بیٹھی رہی۔ گلو آپا نے جیسے بیزار کن انداز میں شانے جھٹک دیے اور دوسری لڑکیوں کی سمت پڑ گئی۔ دوپہر سے تو ڈھول پھاڑے جا رہے تھے اور اب حرکت بھی دشوار ہے، وہ بڑبڑائی تھی۔ یہ ظفری بھائی کو گاڑی میں کون بٹھا رہا ہے؟ سونی کی آواز کمرے میں ابھری۔ چھوٹے چچا ہیں، مونا نے جواب دیا تھا۔ بابا صاحب نظر نہیں آ رہے۔ بیا نے ذرا دور تک تانگ جھانکی۔ ان کی پجیرو دکھائی نہیں دے رہی۔ ان کی پجیرو دیر ہوئی روانہ ہو چکی ہے، مریم نے اطلاع بہم پہنچائی۔ وہ ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ بیا نے حیرت سے پوچھا۔ آئیں گے تو پوچھ لینا، زری آپی نے جیسے ڈانٹا تھا۔ لو بابا، ان سے کون پوچھ سکتا ہے؟ بیا نے کانوں کو ہاتھوں سے چھوا۔ تو پھر چپ رہو۔ مریم کو جیسے یہ بے نتیجہ گفتگو بہت کھل رہی تھی۔ ارے بڑی امی بھی جا رہی ہیں، ہینا کی تعجب خیز آواز روشی کے کانوں میں پڑی۔ لو، تو کیا وہ نہیں جائیں گی اپنے نور چشم ظفر یاب بن خان آفتاب کے عقد منصونہ میں؟ ثانیہ نے چڑھ کر قدرے سوالیہ انداز میں جواب دیا تھا۔ اللہ، کتنا دل چاہ رہا ہے ظفری بھائی کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کو۔ شینو بڑی بے بسی سے گرل تھام کر بولی تھی۔ جاؤ دیکھ آؤ۔ ابھی مریم نے بتایا نہیں؟ بابا صاحب تو دیر ہوئی جا چکے ہیں۔ گلو آپا نے جیسے اس کی بے بسی سب سے زیادہ محسوس کی تھی، اسی لیے فوراً حل بھی بتا دیا تھا۔ مگر گلو آپا، اس وقت جتنے بھی لوگ پورٹیکو میں کھڑے ہیں سب تقریباً بابا صاحب جیسے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ۔ شینو نے خاصی تلخی سے جواب دیا۔ لو بھائی، روانگی شروع۔ بیا نے کن آنکھوں سے بظاہر بے نیاز روشی کی طرف دیکھ کر رننگ کامنٹری کی تھی۔ آج تو ظفری بھائی بہت خوش ہوں گے۔ بیا دھپ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ لو، ایسے ویسے اب تو انہوں نے سب کی شادیوں پر رونا شروع کر دیا تھا، انیک بھیا کا سہرا نہیں نوچ ڈالا تھا۔ اسی دن تو بابا صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ان سے ان کی شادی بھی بہت جلد کر دیں گے۔ روبی جو اب تک بڑی خاموشی سے تمام کارروائی دیکھ رہی تھی، بڑی تفصیل سے شروع ہوئی تھی۔ مگر ہائے بیچاری جھومر، اس کے بھی تو خواب ہوں گے، کچھ ارمان ہوں گے۔ ماما بلی بتا رہی ہیں کہ بہت حسین ہے۔ روبی کی معلومات واقعی وسیع تھی۔ لو، ماما بلی کو کیسے پتہ؟ زری آپی نے تنگ آ کر جھوٹ پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ جب ٹیپو کی آیا اس دارو فانی سے کوچ ہو گئی تھی تو کاکا جان نہیں لے گئے تھے ماما بلی کو؟ روبی کو شک کرنے پر شدید غصہ آیا۔ یہ ہر ایک کو جھوٹا ہی سمجھتی ہیں۔ اوہ ہاں، اس کا تو مجھے دھیان ہی نہیں آیا۔ پورے 4 مہینہ رہ کر آئی تھی ماما بلی سرائے، اور واپسی کے بعد سینکڑوں قصے بھی سنائے تھے سرائے کے۔ زری آپی کو یاد آ گیا۔ روبی کا موڈ خاصا آف ہو چکا تھا، اس لیے اس نے کسی قسم کے تاثرات دینا مناسب نہ سمجھا۔ اچھا، تو روبی تم بتا رہی تھی جھومر بہت حسین ہے؟ زری آپی کا اشتیاق 2 آتشہ تھا۔ بس بتا تو دیا، روبی نے اسی بگڑے بگڑے انداز میں کہا۔ ایک تو تم نازک مزاج بہت ہو، فٹ برا مان جاتی ہو۔ وہ تو میں اپنی یادداشت کے لیے ہی پوچھ رہی تھی۔ زری آپی نے اسے دونوں باہوں میں دبوچ لیا اور کھلکھلائیں۔ زری، یہ جھومر بھلا کیا نام ہوا؟ مونا باجی کی انشا پردازی والی حس بیدار ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اسم ہے مگر مذکر ہے۔ مونا باجی بڑی سوچ بچار میں مبتلا تھی۔ حد ہے تم سے مونا، ہمہ وقت ٹائم اسپیس سے باہر ہی رہتی ہو۔ کاکا جان کے ملازم زیادہ تر قبائلی اور علاقہ غیر سے تعلق رکھتے ہیں، اور تم تو جانتی ہو وہاں نام رکھنا بالکل بھی درد سر نہیں۔ پھول پتے، دیوار، پہاڑ، جڑ بیج کہیں سے بھی اٹھا کر اپنی اولاد کو نام دے دیتے ہیں۔ شینو کے انداز میں ازلی زہریلا پن موجود تھا۔ پتہ نہیں واپسی کب تک ہوگی؟ لو، ان کی واپسی بھی شروع ہو گئی۔
انہوں نے تو ابھی آدھا فاصلہ بھی طے نہ کیا ہوگا۔ روبی ہنسی۔ اچھا، جب جھومر بھابھی آئیں گی تو کیا ہم سب سواگت کو جائیں گے؟ مونا باجی گلو آپا سے مخاطب ہوئی۔ بابا صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ آپ لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کروں کہ مجھے بھی دانشمندی کا ذائقہ معلوم ہو، اور آپ لوگوں کا یہ حال ہے۔ روشی نے معنی خیزی میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا حال ہے ہمارا؟ مونا کو وہ بہت بے ادب لگی تھی۔ یہ مسٹری میرج ہے بھولی آپی۔ روشی کے اب سارا سمجھ میں آ چکا تھا۔ اس نے علم تقسیم کرنا شروع کر دیا تھا۔ لو بھائی، یہاں تو ہر چیز ہی مسٹری ہے، یہ صرف میرج پکڑے بیٹھی ہے۔ زری آپی نے ہنس کر مونا کو آنکھ ماری۔ مجھے تو ان سب کی واپسی تک نیند بالکل نہیں آئے گی۔ میاں نے اپنی مشکل بیان کی، اور ہمیں نہایت افسوس کے ساتھ بتانا پڑا ہے کہ جن راستوں سے یہ باراتی گئے ہیں ان راستوں سے واپس نہیں آئیں گے۔ پچھلے پڑے پھاٹک سے دلہن سیدھا ہجلہ عروسی میں پہنچا دی جائے گی، اسے اس طرف کبھی بھی نہیں آنا، کچھ سمجھی؟ ہائے گلو آپا، آپ کتنی بے درد ہیں۔ ایسی شام غریبہ جیسی شادی، آپ کو ترس نہیں آ رہا جھومر پر؟ سونی نے خاصی دیر بعد حصہ لیا۔ گلو آپا نے اپنی حسین بلوری آنکھیں ایک لختے کو سونی کی آنکھوں میں ڈالی اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بہت ہی ناسمجھ ہو سونی، وہ گمسم سے انداز میں مسکرائی۔ کہاں چلی گلو؟ زری بھی اب ہر پہلو سے متجسس تھی۔ نیند آ رہی ہے، سونا چاہتی ہوں۔ ابھی سے؟ ہاں، اگر سو نہ پائی تو 15 دن تک ڈپریشن رہے گا۔ نیند کیسی اچھی راہ فرار ہے، اگر آ جائے تو؟ وہ سرگوشی کے انداز میں کہہ کر مسکرائی اور باہر نکل گئی۔ ظفری بھائی کو دولہا تو بنایا ہوگا بڑی امی نے؟ بیا کو ایک دم پھر کچھ یاد آیا۔ ہاں ظاہر ہے، آخر اکلوتے بیٹے ہیں ان کے۔ شینو نے پھر تلخ انداز میں شرکت کی۔ آپ کو جیسے بڑا دکھ ہے۔ روبی نے شینو کی سمت دیکھا۔ تم بس اپنی حد میں رہا کرو، بڑی آئی خوش ہونے والی۔ شینو کو تاو آ گیا۔ روبی بے نیازی سے شانے جھٹک کر باہر نکل گئی۔ بی بی سی جا رہا ہے، مونا نے کھڑکی میں کھڑے کھڑے ان سب کو مخاطب کیا۔ بلائیں اسے تو سارا ایجنڈا ازبر ہوگا۔ زری نے مارے اشتیاق کے کھڑکی کی سمت دوڑ لگائی۔ بی بی سی نہیں، غیر ضروری مبالغہ، جو کچھ وہ سنائیں گے اس میں سے سچ چھانے کے لیے 2 راتیں درکار ہوں گی۔ روشی جل کر بولی تھی۔ پھر بھی کچھ پتہ تو چلے گا۔ باری بھائی، شش، ادھر آئیں، ہمارے کمرے میں۔ مونا نے کھڑکی سے پیغام رسانی شروع کی۔ ارے آئیں نا، وہ جیسے اس کی ہچکچاہٹ پر جھلائی۔ سب ہیں، اور سب تو ہمیشہ سے ہی ہیں، آج کیا نہیں ہے، جلدی سے آئیں، مونا کہہ کر کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی اور جلدی سے دروازے کے بیچ جا کھڑی ہوئی۔ توبہ، کتنے نخرے ہیں، جلدی سے آئیں۔ ارے بھائی، ریڈ کارپیٹ ریسیپشن دیں آپ لوگ۔ السلام علیکم۔ وہ چند لمحے گزرنے کے بعد نمودار ہو چکا تھا۔ وعلیکم السلام، سب نے کورس کے انداز میں جواب دیا سوائے روشی کے۔ فرمائیے۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ہم نے نہیں فرمانا، اس وقت تو جو فرمانا ہے آپ نے فرمانا ہے۔ حاضرین سوالات کی بارش فرمائیں۔ ہنا نے شرارت بھرے انداز میں اس کے مقابل میں آ کر کہا۔ میں کیا فرما سکتا ہوں؟ حد کرتی ہیں آپ لوگ۔ وہ بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا آپ کیا فرما سکتے ہیں اور کیا نہیں، پہلے تشریف تو رکھیے۔ سونی نے موڑا اس کے سامنے کیا۔ گلو کہاں ہے؟ وہ سٹپٹا کر ادھر دیکھنے لگا۔ نعوذ باللہ، غیاث المستحسین بنا رکھا ہے انہیں۔ زری چڑھ گئی۔ ہر بات کی فریاد ان سے۔ اوئی! روبی چیخ مار کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ دماغ میں پھنس گیا ہوئی۔ وہ سر پکڑ کر بیڈ پر اوندھ گئی۔ کیا پھنس گیا؟ حیرت آمیز آوازیں بلند ہوئی۔ وہ کیا تھا غیاث؟ بدتمیز! سونی نے خفت مٹانے کی کوشش میں اس کے ایک دھپ جڑا۔ آپ نے تو ہاتھ پاؤں بھلا دیے ہیں، باری موڑھا کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مگر آپ فکر مند نہ ہوں، اگر ہاتھ پاؤں بھول بھی گئے تو کل اس وقت تک واپس آ جائیں گے۔ وہ کیسے؟ روبی شینو کے تلخ انداز سمجھنے میں ہمیشہ ہی ناکام رہتی تھی۔ فجر سے تہجد تک معمول کی چک پھیریاں لگیں گی اور یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر فٹ ہو جائیں گی۔ کچھ آیا سمجھ؟ شینو اپنی مخصوص زہریلی ہنسی ہنس کر بولی۔ روشی نے جھکا سر اٹھا کر باری کی سمت دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر نیل فائل بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا میں یاد دلاؤں کہ میں یہاں کیوں مدعو ہوں؟ باری نے ہنا کی سمت دیکھا۔ نہیں، زحمت نہ کریں، ہمیں یاد ہے۔ ہنا دوسرا موڑا کھینچ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ باری، کیا تمہیں علم ہے بابا صاحب دلہن لے کر کب تک آ جائیں گے؟ زری آپی نے قدر آہستگی سے سوال کیا۔ لیجئے، یہ آپ لوگوں کے پروگرام مجھے کیوں معلوم ہونے لگے؟ وہ جیسے ان کی سادگی پر ہنس دیا۔
اچھا یہ بتاؤ، بارات تو سرائے ہی گئی ہے نا؟ زری آپی اب اندازوں میں کھیلنے لگی تھی۔ جی یہ بات تو اچھی طرح کنفرم ہے کہ اس نے بارات پر خاصا زور دیا، سرائے ہی گئی ہے۔ 2 گھنٹے کا راستہ ہے، 7 بجے وہ لوگ یہاں سے گئے تھے، 12 بجے تک ہی واپسی ہوگی، وہ حساب کتاب میں لگ گئی۔ ہاں یہ تو ہے، وہاں کون سا محاذر تناول کیا جائے گا؟ شینو نے مسکرا کر ٹکڑا لگایا۔ وہاں نہ صحیح، کاکا جان تو ڈنر کے بغیر نہیں آنے دیں گے۔ تو کیا 1 بجے تک جاگیں؟ ہینا نے بڑی سی جمائی لی۔ ہر رات کی ایک صبح بھی ہوتی ہے، روبی نے یاد دلایا۔ او ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی، ہینا نے اسے چڑھایا۔ ظفری بھائی تو بہت خوش ہوں گے، ہے نا باری بھائی؟ مریم نے بھی حصہ لیا۔ بہت، میں تو ہلکی روشنی میں بس کانوں تک چڑھی بانچھیں ہی دیکھ سکا۔ اس نے سوا سیر بننے کا فیصلہ کیا۔ اچھا اب ذرا حد میں ہی رہو، شینو کی سنجیدہ روح بلبلائی۔ کیا صحرا باندھا تھا؟ نہیں تو پھر پھولوں کے ہار ہی پہنے ہوں گے، بیا نے کہا۔ صرف ایک ہی تھا، وہ فوراً گویا ہوا۔ اس کی بھی کیا ضرورت تھی، اس سے زیادہ پھول تو لوگ قبر پر ڈال لیتے ہیں، روبی آزردگی سے گویا ہوئی۔ ساتھ لے گئے ہوں گے، لا رہے ہیں، ایک چلتی پھرتی قبر۔ شینو کے ذہن میں بوجھی آواز نے کمرے میں سکوت طاری کر دیا۔ کون کون گیا ہے؟ بالآخر ہینا نے خاموشی توڑی۔ بابا صاحب ہیں، بڑے ابا ہیں، بصیر چچا ہیں، بہادر ماموں، کبیر ماموں، عباد پھپھا، منجلے پھپھا، ظہیر پھپھا، میاں صاحب، چھوٹے بھیا سمر، جواد، فاران، امیر، حماد، مصور، منہاج، مظاہر، منہاج، وہاج۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ سب گئے ہیں؟ شینو نے ضد ہو کر اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ سب نہیں گئے، زوار ماموں، یاور چچا اور ندیم نہیں گئے، بڑی امی کے علاوہ کوئی خاتون نہیں گئی۔ اب مجھے اجازت؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم اجازت دے دیں گے تو جانا، مانگتے کیوں ہو؟ شینو نے خاص تکبرانہ انداز سے اس کی سمت دیکھا۔ بیڈ پر خاموش بیٹھی روشی نے باری کی طرف بڑھتی جانچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایک خفت کی لہر لختے بھر کر ابھری تھی اور فوراً ہی معدوم ہو گئی تھی۔ جائیے باری بھائی، بس یہی پوچھنا تھا۔ ہینا نے جیسے اس کی جان چھڑائی۔ بیٹھا رہنے دو، اس بہانے کچھ آرام ہی مل رہا ہوگا۔ شینو ہنسی۔ ارے نہیں بس جاؤ تم۔ زری نے بھی جیسے اس پر ترس کھایا۔ تھینک یو، وہ بے تاثر مسکراہٹ پھینک کر چلا گیا۔ کچھ زیادہ فری نہیں ہو گیا؟ شینو نے نخوت سے ناک سکیڑ کر زری آپا کی سمت دیکھا۔ کیوں خواہ پیچھا لیتی ہو؟ وہ کیا کر سکتا ہے بیچارہ، بے بس و مجبور۔ زری آپا نے شینو کو جیسے اس کے بے رحم رویے کی جانب توجہ دلائی تھی۔ اور بھائی لڑکیوں چلو اپنے اپنے ٹھکانے پر، میں تو کچن دیکھتی ہوں۔ ماما بلی تو ہمیں غائب پا کر خود بھی بستر میں غائب ہو چکی ہوں گی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی۔ چند لمحات کے بعد کمرہ منتشر محفل کا منظر پیش کرنے لگا۔ باقاعدہ دھکم پیل تھی۔ کب تک بیٹھا رہوں؟ ارے بیمار ہی تو ہے، تم تو اس طرح بیٹھی ہو جیسے میت کے سرہانے پر۔ وہ بری طرح حالت غیظ میں تھا۔ تمہارے منہ میں خاک، زبیدہ بلبلا کر رہ گئی۔ اسی لیے لائے تھے مجھے گھر میں، بیٹھی جنازے روتی رہوں؟ 3 تو ان ہاتھوں سے مٹی تلے سلائے ہیں، اب کیا؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ خبر بھی ہے تمہیں، 3 دفعہ بے ہوش ہو چکا ہے بد نصیب، تمہیں گھر میں گھستے ہی سوائے روٹی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ رو دی۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گئی؟ پدری محبت نے یکدم جوش مارا تھا، اٹھ کر اس کے پلنگ کے نزدیک چلا آیا۔ ارے یہاں تو چنے بھونے جا رہے ہیں ڈاکٹر۔ کیا رٹ لگا رکھی ہے ڈاکٹر؟ روکڑے دفن ہے اس کچے مکان میں، وہ چیخ پڑی۔ بچے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر بچے کو بازو میں اٹھا لیا۔ دن بھر منو وزن کی بوریاں اٹھانے والے کو بچہ پھول کی طرح ہلکا لگا تھا۔ چل رہی ہے تو چل، اس نے بیوی کی طرف دیکھا۔ ذرا صبر کرو، برقع لے کر آتی ہوں۔ بالو دروازہ اچھی طرح بند کر لیجو۔ اس نے چولہے کی راکھ کو ریت کر مسئلے کا حل ڈھونڈتی اپنی پہلوٹھی کی بیٹی کو تاکید کی۔ اور دیکھ، بچوں کو یہ کہہ کر سلانے کی کوشش کیجو کہ اماں ابا بھی روٹی لے کر آتے ہیں۔ یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ چندہ ماموں آئیں گے، دودھ ملائی لائیں گے، کہ روٹی کا یقین تو انہیں شاید ہی آئے۔ وہ زہریلے انداز میں ہنس کر بولی۔ برقع پہنتی زبیدہ نے اپنی مصروفیت میں اس کا جملہ نہیں سنا۔ خاوند اور بچے کے پیچھے تیزی سے نکل گئی۔ ایمرجنسی کی وجہ سے سنوائی تو جلدی ہو گئی، مگر ساتھ ہی دواؤں کی فہرست بھی اس کے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ وہ ششدر سا دواؤں کی فہرست اور قیمت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ زبیدہ تو فہرست تھما کر اندر بچے کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ شکست خوردہ انداز میں ہاسپٹل کے پچھواڑے آ کر ٹہلنے لگا تھا۔ سیٹھ نے جو رقم دی تھی وہ تو پچھلے 3 دنوں میں دواؤں اور گھر کے اخراجات میں اٹھ گئی تھی۔ ایک سوالیہ نشان اب دل میں تر و تازہ تھا۔ خالی کشکول نظر آ جاتا ہے، خالی جیب، خالی پیٹ نظر نہیں
नहीं आता, आंखों की वीरानी दिखाई दे जाती है, वजह दिखाई नहीं देती। एक दौलत औलाद है, एक दौलत गैरत है, ख्याल उठाऊं क्या गंवाऊं, नफ़ा का सौदा कौन सा होगा, जान गंवा दूं, हुलूस मशहूर कर दूं, पर पीछे रह जाने वालों का घाटा ही घाटा है, हर तरफ खसारे का सौदा है। कोई तिजारत करूं, हाथ खाली के खाली, अज़ली मज़दूरों की आंखें बेकीमत मोतियों से झिलमिलाने लगी। अंधेरे में रोटी ढूंढने आया है। अचानक उसके करीब से नहीफ आवाज़ आई। वो चौंक पड़ा, आंखें फाड़ फाड़ कर आवाज़ की सिम देखने लगा। भाई, मैं ये रहा, अभी ज़मीन के ऊपर ही हूँ। आवाज़ फिर आई। ज़रा सा आगे बढ़कर उसे बिला आखिर वो जिंदा लाश नज़र आ गई। तुम यहाँ ज़मीन पर इस तरह क्यों लेटे हो? अंदर अस्पताल में क्यों नहीं आते? तुम तो बीमार दिखाई पड़ते हो। वो उसके करीब हुआ तो मुखातिब की हालत फ़ौरन आश्कार हो गई। अभी खादमाएँ छप्पर खट सजा रही हैं, सजा चुकेंगी तो संदल लगाकर मुझे अर्क गुलाब से गुसल देंगी, फिर एहतियात से छप्पर खट पर रख देंगी और रेशमी जुल्फ़ों से हवा देंगी। हा हा हा, क्या मुझसे भी ज़्यादा बदनसीब हो? मैं तो अभी तक इतना जहरीला नहीं हुआ। वो आहिस्तगी से उसके नज़दीक बैठ गया। हो जाओगे, हर बात का आगाज़ भी हुआ करता है या नहीं? मत डराओ भाई, रात पहर कोई अच्छी बात सुनने को नहीं मिलती। मैं तो कोई हल सोचने इस तरफ निकल आया था। वह बेचारगी से बोला। जिनकी जेब खाली हो, सोच से नहीं भरा करती। वो अजनबी फिर तल्खी से हंसा। क्या करते हो वैसे? खून पिला रहा हूँ औलाद को, एक एक करके चिराग बुझ रहे हैं। खून भी काफ़ी नहीं है, मजदूरी करता हूँ और कोई हुनर पास नहीं है। वो लाचार अंदाज में बैठ गया। मुहावरे वाला खून पिलाते हो या असली? अजनबी ने चमकते सितारों पर नज़रें जमाकर सवाल किया। असली? क्या मतलब? मैं वाकई नहीं समझा। माल तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। अंदर अस्पताल में तुम्हारे खून के तलबगार लाल हरे सुरमई कड़क कागज़ लिए तुम्हारे इंतज़ार में हैं। मन्नत मान लो, अगर तुम्हारे खून की तलब घर कोई मोटी आसामी मिल गई तो रुपए का तेल मस्जिद में चिराग में डालोगे। अब मस्जिदों में चिराग कहाँ जलते हैं? बिजली के फानूस चमकते हैं। वो गुमसुम अंदाज में गोया हुआ। हाँ, मस्जिद की दीवार हीटर से गर्म होती है। एक एक के सर पर दो दो पंखे चलते हैं। गीज़र है और हेड टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक है, मोज़ेक फ्लोर है, टाइलों वाले बरामदे हैं। कैसी सहूलत की नमाज है, काश हम कोई मस्जिद में ही होते। ला हौला वला कुव्वत। उसने फ़ौरन अजनबी की गुफ्तगू पर ला हौल पढ़कर मदाखलत की। बुरा क्यों मानते हो? इतने चाव से इंसान मस्जिद संवारता था। थोड़ा कसीदा तो चलने दो। संवारना भी चाहिए, मस्जिद अल्लाह का घर है। उसकी मजहबी हिस्स अजनबी की जहनी आवारगी पर तड़प कर रह गई। और कुरान में वो ख़ुद कहता है कि हम इंसान के इतने करीब हैं, उसकी शहरक से भी ज़्यादा। वो तो साहब कुदरत व मुख्तार है, उसके सामने तो दीवारें भी गूंगी नहीं। मगर भाई, हम तो फिर इंसान हैं, कोई दीवार तो नहीं। ये फ़ैसले करने वाले का इख्तियार है कि वो दीवारें सजाएं या इंसान की मदद को आएँ। उसने तो दीवारों में मोती परोसने का हुक्म नहीं दिया। उसने तो जगह जगह इंसान को ही अहमियत दी है। यह अंधी अक़ीदत भी नहीं है, महज बरतरी की दौड़ है। कलीसा सजे मंदिर जवाहर से चमके, हैकल में सोने की कीलें गड़े, हम क्यों पीछे रहें? इंसान तो रोज़ पैदा होते हैं, इबादत गाहें रोज़ थोड़ा ही बनती है। चलो, मस्जिद वाली मन्नत ना मानो, यही मान लो अगर किसी साहूकार को मेरे खून की प्यास लगी तो किसी भूखे को पेट भर खाना खिला दूंगा। अब तो ठीक है। अजनबी ने अंधेरे में उसके तासरात देखने की कोशिश की। क्या खून बेचकर इतने पैसे मिल जाएंगे कि बच्चे की सारी दवाइयाँ आ जाए? उसके अंदर एक अजीब वलवला सा बेदार हो चुका था। अरे, दवाइयाँ भी आ जाएंगी, रज़ाइयाँ, दलाइयाँ, मलाइयाँ सब आ जाएंगी। जहाँ अंदर जाकर किसी गुर्गे को ज़रा अपने खून का जायका तो चखा, फिर देख तमाशा। इतना आसान हल। उसकी रग रग में खुशी दौड़ने लगी। आंखों के सामने बच्चा जावेद में आनंद वाले शॉट खेलने लगा। वो एकदम उठ खड़ा हुआ। बच्चा खेल रहा था, गिलास भर दूध पी रहा था। सारे घर वाले कबाब पराठे खा रहे थे। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? गुम हो गया है। वहाँ से बड़ा फ़लसफ़ियाना जवाब आया। क्या नशा करते हो? वो जाते जाते रुक कर पूछने लगा। जिस तरह कामयाबी का नशा होता है, उसी तरह नामुरादी का भी एक नशा होता है। आदत हर शय की बुरी है। तुमने पूछा है क्या नशा करता हूँ? वो हंसा। आपकी मखमूर आँखों की कसम, मेरी मैं ख्वारी अभी तक राज है। वो थकन थकन लहजे में शोखी पुरोने की कोशिश कर रहा था। पढ़े लिखे भी लगते हो। उसे हैरत भी हुई थी और तरस भी आया था। लगता तो जाने क्या क्या हूँ, पर वो नहीं लगता जो हूँ। अजनबी फिर पूरी कुव्वत लगा कर हंसा। मगर अब वो दूसरे मरहले में था। तवज्जो तकसीम हो चुकी थी। भाई, कहाँ खड़े होकर ऐलान करूँ कि मेरा खून ले लो?
ایک بنیادی سوال پیدا ہوا تو اس کے قدموں کی حرکت خود بخود رک گئی۔ اعلان کرنے کی کیا ضرورت، پیاسے تو خود تاڑتے رہتے ہیں۔ ابھی تک رشتوں کی جھونکیں چمٹی ہوئی تھی، اب ذرا باہر کے جھونکوں کا تماشا دیکھو اور نیورو سرجری کی طرف چلے جاؤ۔ لال مفلر پہنے ایک موٹی سی جھونک سٹا لگا رہی ہوگی، کہنا عارف نے بھیجا ہے بس، اور نہیں تو ٹرک۔ اجنبی جھلا گیا۔ بڑی اپروچ ہے اس لال مفلر کی، ذرا پھنسو تو کتنے پیسے دے گا وہ؟ کہا تو ہے منت مان، آسامی وہ پھانسے گا تو کمیشن بھی لے گا۔ دیکھ بھائی، بانٹ کر کھانا ہوگا، پہلے بتا دیتا ہوں۔ سمجھ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ بھائی ذرا سننا۔ اجنبی نے پھر اس کے بڑھتے قدموں کو زنجیر کیا۔ اب کیا ہے؟ وہ جھلایا۔ میرا بچہ اندر دوا کے انتظار میں ہے، جلدی کہو۔ نسخہ ہاتھ لگتے ہی انداز بدل گئے، شکریہ ادا کرنے سے گئے۔ بھائی میں وہ ایک شعر سنا رہا تھا، وہ کیا ہے کہ زمانے بھر کے غموں کو ہے دعوت آزار، کہ ایک جام میں سب کا جواب ہے ساقی، چل ایک بہشت بسائیں سرور و مستی کی، بہشت دہر تو غم سے خراب ہے ساقی۔ اشعار کی زنجیر جان کر وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ آخر مصرع آتے آتے وہ بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ نامعقول انسان، باتوں سے تو پڑھا لکھا لگتا تھا، روشنی اندر لیے اندھیروں میں پھرتا ہے احمق۔ وہ نہایت تیز چلتا ہوا نیورو سرجری کی طرف آ گیا تھا۔ ساری عمارت پر سناٹے کا راج تھا۔ کچھ دیر قبل کسی مرغے نے بے وقت اذان دی تھی، اس کے فوراً بعد شیخو کے بیڑے میں بندھی سفید گائے ڈکرائی تھی، جس کے جواب میں اصغر تیلی کا بیل بھی ڈکرا کر اس طرح خاموش ہو گیا تھا جیسے ڈیوٹی بھگتا کر فارغ ہو گیا ہو۔ کافی دیر تو کوئی کتا بھی نہیں بھونکا تھا، جھینگروں کے ٹرانے میں بھی تسلسل نہیں تھا۔ وال کلاک کی ٹک ٹک دل کے دھک دھک کے ساتھ مل کر ماحول میں ردھم کی کیفیت برپا کر رہی تھی۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک چکی تھی۔ ماں، اسے محسوس ہوا کہ ماحول کا سکوت ٹوٹ گیا ہے۔ پہلے تو کتوں کے بھونکنے میں ترتیب سے محسوس ہوئی، پھر اسی شور میں گاڑیوں کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ اچھل کر بستر سے کھوتی اور تقریباً دوڑتی ہوئی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ پورٹیکو کی چھت میں لٹکا نحیف نظارہ روشنی پھینکتا بلب وہاں کے مناظر اجاگر کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنی مٹھیاں بھیج لی، پھر کچھ سوچنے لگی۔ اوہ، جیسے اسے اپنے مسئلے کا حل مل گیا۔ وہ دوپٹہ شانوں پر پھیلا کر دبے پاؤں کمرے سے نکل آئی اور چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ محتاط انداز میں زینے طیب کر کے اس منڈیر کی طرف آئی جہاں سے پورٹیکو کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کوہنیاں منڈیر پر ٹکا دی اور غور سے نیچے دیکھنے لگی۔ بابا صاحب اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے، بڑے ابا گاڑی کے دروازے چیک کر رہے تھے، یاور چچا چھوٹے بھیا سے بات چیت میں مصروف تھے۔ اللہ، ظفری بھائی اور دلہن کہاں ہیں؟ اس کی سوچ یہاں آ کر منجمد ہو گئی۔ ماں، اسے پیچھے کی جانب کچھ کھٹر پٹر محسوس ہوئی۔ وہ بھاگ کر پچھلی منڈیر تک آ گئی اور منڈیر پر ہاتھ جما کر نیچے جھانکنے لگی۔ بڑی امی پچھلے پورچ میں سرخ گٹری تھامے اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تو دلہن کو یہاں رکھا جائے گا، مگر کیوں؟ وہ تو معذور نہیں ہے، اچھی بھلی کھڑی ہے، وہ سوچنے لگی۔ بڑی امی دلہن سمیت اس کے دیکھتے دیکھتے اندر چلی گئیں۔ اسی دم بڑے ابو بھی پچھلے پورچ میں نمودار ہوئے اور لختہ بھر میں اندر غائب ہو گئے۔ پھر بصیر چچا جواد کے ساتھ وہاں دکھائی دیے، پھر وہ بھی وہیں چلے گئے جہاں بڑی امی دلہن کو لے کر گئی تھی۔ وہ بڑے غور سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ ماں، اسے محسوس ہوا کہ اس کے علاوہ بھی چھت پر کوئی موجود ہے۔ یہ محسوس کرتے ہی اس کے حلق میں کانٹے پڑ گئے۔ اماوس کے خالی راتوں میں تاروں کی چھاؤں میں بھیگتے اسے خیال تک نہ آیا تھا کہ 400 کس قدر اندھیرا تھا۔ شوق نے کچھ مہلت ہی نہیں دی تھی کہ اسباب و ماحول پر غور کرتی، مگر اب صورتحال کافی کٹھن تھی۔ ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا، جنبش گرا تھی۔ ڈرے نہیں، میں ہوں باری۔ اس کے کانوں میں باری کی آواز کیا آئی؟ مستعدی اثر نو بیدار ہوئی۔ یہ تم کیا میری بو سونگھتے پھرتے ہو؟ وہ تنتنائی۔ اب انڈائریکٹ حیوان تو نہ کہیں۔ بابا صاحب جس وقت جیپ سے اتر رہے تھے میں نے آپ کو کھڑکی میں کھڑا دیکھ لیا تھا، تھوڑی دیر بعد آپ کو کھلی چھت سے جھانکتے پایا تو یہ پوچھنے چلا آیا، یہ بے قراری کیوں؟ آپ بھی اس طرح کیوں نہیں سو جاتی جیسے اس گھر کے سارے مکین سو رہے ہیں؟ سارے کہاں سو رہے ہیں، 70% تو جاگ رہے ہیں، وہ تڑک کر بولی۔ آپ کو ملا کر 71 بن گئے ہیں۔ تم آدمی ہو یا جن، رات کو بھی آرام نہیں کرتے، وہ زچ ہو کر بولی۔ پری ذات کہہ لیں، آپ سے کچھ نسبت ہو جائے گی، وہ ڈائیلاگ بولا کرو جو تمہارے منصب کے لحاظ سے سوٹ کرے۔ وہ آگ بگولا ہو گئی۔ آہستہ روشی بی بی، آہستہ، میں تو آپ کی مدد کو حاضر ہوا ہوں۔ کیسی مدد؟ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تم یہاں سے، وہ رکھائی سے گویا ہوئی۔
दुल्हन देखे बगैर आपको नींद तो नहीं आएगी। आप फिक्र न करें, जैसे ही सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाएंगे मैं लाइन क्लियर देखकर आपको ले जाऊंगा, मगर घर के सारे रास्ते जो पिछले हिस्से को जाते हैं बंद है। आपको खोखर के कबाड़ से ले जाऊंगा। उसका कुत्ता भौंके तो आप डरिएगा नहीं, रात को बंधा होता है। खोखर जाग रहा है। वो और उलझ गई। बाबा साहब के ज़ाती खिदमतगार इस वक्त तक नहीं सोते जब तक बाबा साहब ना सो जाएं। जैसे तुम। रोशी ने फ़ौरन बात काट दी। वो एक सानिए को चुप सा हो गया, फिर आहिस्तगी से गोया हुआ, जी जैसे मैं। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। उसने जाने क्यों वजाहत करना पड़ी। बारी खोकर कहीं बाबा साहब से ना कह दे। उसे खदशा हुआ। फिक्र ही न करें, ये मेरा दर्द सर है, आपको कुछ नहीं होगा। आइए आप अपने कमरे में मेरा इंतज़ार करें। वो जीने की तरफ बढ़ा तो वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसे बैठे बैठे पे दर पे जमाइयाँ आना शुरू हो गई, मगर बारी की तरफ से कोई सिग्नल ना मिला। या अल्लाह, कहीं भूल तो नहीं गया। उसने गर्दन मोड़कर गहरी नींद सोई हुई हिना को देखा। एक ये लोग हैं, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं, दिन भर हड़ बूँ, रात हुई पढ़कर सो गए। ये मेरे जहन में ही क्यों सवाल जागते हैं, इन सब की तरह क्यों नहीं हूँ मैं? मुझे क्या तजस्सुस है? मैं हासिल और मौजूदा पर मुतमईन क्यों नहीं हूँ? वो उंगलियाँ चटखा कर सोचों की जाल में उलझी हुई थी। गुल्लो आपा, मोना बाजी, ये लोग भी कितनी संजीदा हैं, मगर अजीब बेहिस हैं। किसी बात पर चौंकती ही नहीं, किसी बात का नोटिस ही नहीं लेती। और बाबा साहब कहते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। क्या अक्लमंदी बेहिसी को कहते हैं? लगता है बारी वाकई भूल गया है। वो दोबारा कमरे से बाहर आई। चैन ही नज़र आ रहा था। इस घर में क्या छुपाया जाता है, बस मैं जानना चाहती हूँ। वो जैसे खुद से उलझी। रोशी। उसे महसूस हुआ जैसे उसने पुकारा हो। वो इधर उधर देखने लगी। वाकई दाएं जानिब बारी मौजूद था। आ जाएं, आराम से, बिल्कुल बेआवाज़। वो सरगोशी में गोया हुआ। अब क्या पाँव सर पर रख लूँ? इतनी आवाज़ तो पैदा होगी ही। वो बुनाई तवील इंतज़ार ने जान जलाकर रख दी थी। बारी आगे आगे चलने लगा और वो उसके पीछे। तवील राहदारी से गुजरकर उन्होंने बाईं तरफ बना हुआ छोटा सा गार्डन तय किया और खोकर के कबाड़ के जंजीर आहिस्तगी से खड़काई। आ जाओ साहब जी, दरवाज़ा खुला है। खोकर की नींद से बोझल आवाज़ आई। बारी ने आहिस्तगी से पट ढकेला। हल्की सी चड़चड़ाहट की आवाज़ पैदा हुई। बारी ने मोड़कर गोया उसे पीछे आने को कहा। वो कौन सा उसके इशारों की मुंतज़िर थी। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि पलक झपकते सारा रास्ता तय हो जाए। छलंगा से पलंग पर खोकर जैसे उन्हीं के इंतज़ार में बैठा था। बिजली बचाइए मुहिम पर गालिबन सबसे ज़्यादा अमल खोकर के घर में हो रहा था। 40 वाट का बल्ब सारे घर में रोशनी फैलाने का फरीज़ा तनहा अंजाम दे रहा था। सलाम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी चलो बारी, उसने जल्दी से कहा। मुबादा वहाँ मुकालमात शुरू हो जाए। वो घर से निकलकर बेड़े में आ गए। खोखर के कुत्ते ने वफादारी के तकाजे पूरे करना शुरू किए। रोशी का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने बेइख्तियार बारी का बाजू सख्ती से थाम लिया। कुत्ते ने अब ज़्यादा कुव्वत से भौंकना शुरू किया। रोशी पर लर्जा तारी हो गया। बारी। वो घिघियाई। बारी ने उसे बाएं बाजू के घेरे में महफूज कर लिया। घबराई नहीं, कुछ नहीं कहेगा। वो रसानियत से तसल्ली देने लगा। मुझे कुत्तों के भौंकने से बहुत वहशत होती है, जैसे बोटी नोचकर अब गए कि तब गए। हद हो गई, आप तो वाकई कांप रही हैं। वो हंस दिया। गैर इरादी तौर पर उसे खुद से करीब कर लिया। ऐसा हमदर्दाना तर्ज अमल जो किसी के लिए मखसूस नहीं होता। बेड़े से बाहर आते ही रोशी अपने हवासों में आ गई और जैसे तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकली। ये क्या हरकत थी भला? अंदाज में खफ़त भी थी और जलाल भी। ये सिर्फ जवाबी हरकत थी, वक्ती कार्रवाई। मत लें इतनी गहराई से। वो बेतासिर था, बल्कि खासा तल्ख भी था। अजीब कुत्ता है, मालिकों को भी नहीं पहचानता। उसके कुछ समझ में ना आया तो कुत्ते पर लानत मलामत करने लगी। उसका मालिक खोखर है, उसने तसी की। खोखर को भला क्या पड़ी है कुत्ते पालने की? बड़े ख़जाने दफन है यहाँ। उसने नफ़रत से नाक चढ़ाई। बारी खामोश रहा और बिला आखिर उस इमारत के पिछले हिस्से में लेकर दाखिल हो गया। ये वो हिस्सा था जो इस इमारत के मकीन किसी इमरजेंसी में भी इस्तेमाल नहीं करते थे। बहरहाल ये हिस्सा आबाद ज़रूर था। इसके आबादी से मुतालिक इमारत में गुफ्तगू करने पर सख्त मनामत थी और रोशी इस पाबंदी के इसरार से वाकिफ़ होने पर बज़िद थी। घर के अफराद आपस में बहुत बेतकल्लुफ़ थे, मगर पिछले हिस्से के बारे में बातचीत करते हुए इस तरह कतराते थे जैसे भारी जुर्माने का डर हो। अजब तरह का शौक़ रोशी के वजूद को हलचल मचाने लगा। फातिहाना जज्बा था, कोई बड़ी मुहिम सर करने का, किसी मैदान में नंबर 1 होने का एज़ाज़, कुछ अपनी खुदसरी की अहमकाना सी खुशी।
آئیے۔ وہ ایک تاریک راہداری میں بند دروازے کے سامنے رک گیا۔ کیا ظفری بھائی بھی اندر ہیں؟ وہ ہچکچائی۔ نہیں، وہ بڑی امی کے ساتھ اس طرف گول کمرے میں ہیں۔ بڑی امی؟ کیا وہ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ وہ گھبرائی۔ جی ہاں، ظفری کی طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے۔ ابھی بھی نہیں؟ آج بھی نہیں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ باری خاموش رہا۔ کیا اس حصے میں کوئی گول کمرہ ہے؟ جی، باری نے نہایت اختصار سے کام لیا۔ میں اندر چلی جاؤں اگر بڑی امی آ گئی؟ یہ سوچنا اب آپ کا کام ہے۔ وہ جھلا گیا۔ سارے حل بتائے ہیں، اب یہ بھی بتاؤ کتنا سخت گناہ کیا ہے میں نے؟ 1 منٹ کی بات ہے، دلہن دیکھے اور واپس آ جائیے۔ آپ نے کیا قصیدہ کہنا ہے؟ وہ ضد چھو کر بولا۔ دلہنی تو دیکھنا چاہتی تھی آپ۔ ہاں، اچھا بگڑو تو مت۔ وہ جھپاک سے اندر داخل ہو گئی۔ دیکھیے پپا، اگر میرا دل وہاں نہیں لگا نا تو میں راتوں رات واپس آ جاؤں گی، پہلے سے بتا ہی دے رہی ہوں۔ ارے بھائی، وہاں سے تمہارا دل کبھی واپس نہیں چاہے گا۔ درجن بھر خوبصورت لڑکیوں کی تو تم آنٹی ہو۔ ہائے اللہ، اب اتنی بزرگ نہیں بن رہی۔ وہ بھی سوری۔ بھائی، بزرگی تو تمہیں تمہاری پیدائش سے پہلے مل چکی تھی۔ تمہاری 3-4 بھانجیاں تو تم سے پہلے استقبال کو موجود تھی۔ منیب احمد نے کہا لگایا۔ اچھا، جب میں جاؤں گی تو کیا وہ سب خالہ خالہ کہہ کر مجھ سے لپٹ جائیں گی؟ یہ تم اچھا خاصا قابل قبول جملہ کہہ کس طرح رہی ہو؟ مجھے تو یوں محسوس ہوا جیسے کہہ رہی ہو چڑیلیں چمٹ جائیں گی۔ لا حول ولا قوت۔ نومی بھائی، آپ بھی چلے نا۔ اللہ کی پناہ میں باز آیا اس قدر خوفناک بزرگی سے۔ درجن بھر حسین زنانہ آوازیں، وہ بھی ماموں ماموں کی۔ توبہ توبہ۔ اس نے پاؤں سے جرابیں کھینچ کے ماہین کے سامنے نچائیں۔ اچھا، یہ مت کریں، مجھے متلی ہونے لگے گی۔ اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تم بھی چلے جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، ابھی تو پورے 20 دن ہیں تمہاری واپسی میں۔ منیب احمد نے نعمان احمد کو جوان کے اکلوتے فرزندارد جمن سے مخاطب کیا۔ موڈ نہیں بن پا رہا، پھر صحیح۔ اس نے شاہانہ انداز میں ماہین کو چڑھایا۔ ممکن ہے جبین اور شاہین بھی آج کل یہاں موجود ہوں۔ پھر تو آپ مجھے آج ہی روانہ کر دیں، دونوں کے بچے جب اکٹھے ہوں گے۔ اف، میری توبہ، لگتا ہے یوگانڈا میں انہیں خیمہ میسر نہیں، جنگل میں رہتے ہیں۔ بری بات بیٹا، وہ بچے ہیں اور بچے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ ماہین منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ نعمان کمرے سے باہر چلا گیا۔ ماہی بیٹا، ادھر آؤ میرے قریب۔ منیب احمد نے اسے محبت سے اپنے پاس بلایا۔ جی۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر ان کے قریب چلی آئی۔ دیکھو بیٹا، تمہاری بجو نازنین کا سسرال 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ 2 حصے ہیں؟ ماہین نے حیرت سے منیب احمد کے سفید ریش سے آراستہ چہرے کی سمت دیکھا۔ ہاں، تمہارے بچوں کے دادا سسر بہاول علی خان کو انگریز سرکار نے جنگ عظیم اول میں شاندار کارکردگی پیش کرنے کے جاگیر عطا کی تھی۔ ابھی وہ جرمنی میں ہی تھے کہ انگریز سرکار نے بہاول علی خان اور ان کے بیٹے دلاور کے نام جاگیر عطا کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وہ انگریز کی خوشی کی انتہا تھی۔ ایک چھوٹی سی جاگیر تمہارے بچوں کے سسر دلاور علی خان سنبھالتے ہیں، اس کا نام دریا بستی ہے۔ دوسری ان کے 2 بیٹوں کے سپرد ہے جو دریا بستی سے 27 میل کے فاصلے پر ہے، اسے یہ لوگ سرائے کہتے ہیں۔ وہ بھی چھوٹے چھوٹے 2-3 دیہاتوں پر مشتمل ہے۔ مگر پپا، بچوں کی وفات کے بعد دریا بستی والے مجھے کیا حیثیت دیں گے؟ ہمارا ان سے رشتہ برقرار ہے بیٹی۔ نازنین کے 2 بچے وہاں موجود ہیں، ایک لڑکی روشان ہے، دوسرا اس سے بڑا بیٹا جواد۔ تو پھر؟ وہ الجھی۔ تو پھر یہ کہ تم ان کی خالہ بنو، حقیقی خالہ۔ آپ بھی تو نانا ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ میں بھی جاؤں گا۔ پہلے کبھی آپ وہاں گئے ہیں؟ ماہین کے ذہن میں ایک دم سوال پیدا ہوا۔ ہاں، ناز کی شادی کے بعد 2-3 مرتبہ جانا ہوا ہے، پھر میں یوگانڈا واپس چلا گیا۔ اس وقت تم پیدا نہیں ہوئی تھی۔ پھر کیا؟ مدتوں وطن واپس آنا نہ ہوا۔ ناز کے خط و فون پہنچتے رہے، پھر اچانک یہ رابطے بھی ختم ہو گئے اور ایک روز اس کے انتقال کی خبر پہنچی، اس وضاحت کے ساتھ کہ وہ عرصے سے بیمار تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا بیماری تھی۔ 17 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی تھی، نہایت قابل رشک اٹھان اور صحت تھی۔ اللہ نے حسن بہت دیا تھا۔ اپنی سہیلی کی سالگرہ پر گئی، وہیں دلاور خان کی اہلیہ نے پسند کر لیا۔ ہم اتنی کم عمری میں اس کی شادی کے حق میں نہیں تھے، مگر بھائی ان کے سامنے کچھ پیش نہ گئی۔ تمہاری امی بھی رشتے پر بہت خوش تھی، وہ کہا کرتی تھی اس کی تو شکل مہارانیوں جیسی ہے، اس لیے اللہ نے یہ سب کیا ہے۔ اس کی شادی ایسی ہی جگہ پر مناسب ہے، دولت، اقتدار اور رسوخ خدام۔ میں نے ایسے ہی خواب دیکھے تھے اپنی بیٹی کے لیے۔
करोगे? उन लोगों ने फिलफौर शादी मांगी। वो सीनियर कैम्ब्रिज से फारिग हुई और हमने शादी कर दी। वो खुश थी? माहिर ने खोए अंदाज में सवाल किया। तुम्हारी माँ के बकौल बहुत खुश थी, वरना हमें क्या पड़ी थी उसे बोझ की तरह उतार फेंकने की। कौन सी उम्र निकली जा रही थी। और उनके दूल्हा कैसे थे? अल्लाह उसे सलामत रखे, मौजूद है, तुम खुद देख लेना। अच्छा, वो दरिया बस्ती रहती थी या सराय? ब्याह कर तो वो दरिया बस्ती गई थी। बाद में जो उसके ख़त आए थे उन पर सराय का पता दर्ज होता था, मगर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों जागीरें उन्हीं की हैं। जी, तो क्या सोचने लगी? मुनीब अहमद ने ऐनक के पार से उसे घूरा। क्या वो कभी युगांडा गई? नहीं, लिखा करती थी कि आएंगे। यावर को जागीर के बखेड़ों से फुर्सत नहीं मिली, ये है वो है, हमने भी कभी जोर नहीं दिया। भाई वो अपने घर खुश थी और हमें चाहिए भी क्या था? क्यों? जी, मगर इतनी दौलत व अज़मत के होते हुए युगांडा का चक्कर लगाना उनके लिए कोई मसला न था, बल्कि ऐसे ही जैसे जीप में बैठकर अपनी ज़मीनों का चक्कर लगाएं। सोचने की हद तक तो ये बहुत आसान बात है। मुनीब अहमद हंसे। आप उनके इंतकाल पर आए तो क्या फातिहा पढ़ी थी? वो किसी गहरी सोच में गुम थी। मुझे अफसोस है, हुआ ये कि जब मैं वतन वापस आया तो दिलावर ख़ान को ख़ुद मेरे पास आ गए ताज़ियत के लिए। वो ख़ुद क्यों आ गए? जागीर का हर्ज नहीं हुआ? वो तिनक कर गोया हुई। इत्तेफाक से वो शहर आए हुए थे। वो अपने कामों के सिलसिले में शहर आते ही रहते थे, ये कोई नई बात नहीं थी। चले खैर, वो आ गए थे, पर आपको तो जाना चाहिए था ना। हमारी 7 पुश्तों में कोई वकील नहीं गुजरा, फिर ये रूह तुम में कहाँ से आ गई? वो मुस्कुराकर बेटी को देखने लगे। देखे पापा, मैं तो इस जागीरदाराना निज़ाम के ही सख्त खिलाफ हूँ। यहाँ इंसानियत नहीं मिलती। आपने सबसे बड़ी और पहली गलती ये की कि बेटी जागीरदार से ब्याही, दूसरी ये कि पलट कर ख़बर नहीं दी, तीसरी ये कि बेटी को मिलवाने के लिए उन पर दबाव नहीं डाला, चौथी ये कि उनकी फातिहा उनकी कब्र पर पढ़ने नहीं गए। आप हम सबसे इतना प्यार करते हैं तो क्या बच्चों से आपको मोहब्बत नहीं थी? वो कदरे खफगी से गोया हुई। वो लोग और तरह के जागीरदार हैं, वो नहीं जो तुम फिल्मों कहानियों में देखती या पढ़ती हो। मेरी लाइब्रेरी में सुर्ख लेदर की फ़ाइल मौजूद है, उसमें नाज के सारे खतूत मौजूद हैं, पढ़ लो। वो तो उनमें इस तरह मदगम हो गई थी कि उन्हीं का हिस्सा बन गई थी। हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था। दिलावर अली ख़ान और उनकी अहलिया ने एक मरतबा जब हम वतन आए तो हमारे पास 2-3 दिन रहने के लिए आई। यकीन करो, चंद घंटों में परेशान हो गई। फ़ौरन फ़ोन करके अपनी ज़ाती मुलाजमा को बुलवाया। हालांकि जवाद की आया साथ थी जो उसके भी सारे काम करती थी। उसके बाल बहुत हसीन थे, बहुत लंबे, जिन्हें उसकी मुलाजमा धोती थी और वही संवारती थी। इस कदर नाजुक मिजाज हो गई थी कि उसे मामूली सी जहमत देने के ख्याल से घबराहट होती थी। दूसरे दिन उसने सामान समेट लिया था कि सड़क पर दौड़ती ट्रैफिक की वजह से उसे नींद नहीं आई थी। उसका नर्वस सिस्टम मुतासिर हो रहा था। उम्मीद है अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि हम उसे बुलाने पर इसरार क्यों नहीं करते थे। मुनीब अहमद पाइप में तंबाकू भरने लगे। मैं क्योंकि उसके इंतकाल की खबर पर जल्दी में आया था, इसलिए दिलावर अली ख़ान साहब से मुलाकात पर दरिया बस्ती जाने का ख्याल मौकूफ़ कर दिया। फिर वहाँ तुम्हारी अम्मी अस्पताल में दाखिल थी, ये वजह थी, और कोई बात नहीं। वो हमारी औलाद थी और औलाद से किसे मोहब्बत नहीं होती। बहरहाल आपको उनकी शादी इतने बड़े लोगों में नहीं करनी चाहिए थी। बताइए, रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से वाकिफ़ तक ना हो। अब मैं जाकर वहाँ तारुफ इस तरह करवाऊँगी। मुझसे मिलिए, मुझे माहीन अहमद कहते हैं। मैं आपकी बहू नाज़नीन यावर अली ख़ान की हकीकी बहन हूँ। गड़े मुर्दे उखाड़ने आई हूँ, यानी पुरानी यादें ताज़ा करते। किस कदर मज़ाक़ा ख़ेज़ तारुफ है। ला हौला वला कुव्वत। मुनीब अहमद वे साख्ता हंसने लगे। पर मैं वहाँ करूँगी क्या? उसे नई फ़िक्र ने सताया। बच्चों की जागीर का दौरा करना, फल तोड़ तोड़ कर खाना, बच्चों की बच्चों को कहानियाँ सुनाना। नुमान ने कमरे में दाखिल होकर मदाखलत की। बच्चों के बच्चे तो ख़ुद कहानियाँ सुनाने वाले हो चुके होंगे। बच्चों के बच्चे तो ख़ुद कहानियाँ सुनाने वाले हो चुके होंगे। जवाद मुझसे 1.5 बरस बड़े हैं और रोशी तो तकरीबन मेरी हम उम्र होगी। क्यों पप्पा? हाँ हाँ बिल्कुल। पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा होगा। मेरे पास तो सारे कपड़े जदीद फ़ैशन के हैं। तुम कौन सा वहाँ मुस्तकिल रहने जा रही हो? तुम खाने पहनने में उनकी पाबंद नहीं हो। नुमान ने उसे तरद्दुद से आज़ाद किया। हाँ हाँ बेटे, ये कोई मसला नहीं। मुनीब अहमद ने भी तसल्ली दी। पप्पा, बच्चे तो बड़े हैं, जाने किस तरह बिहेव करें। भाई तुम उनकी खाला हो, रिश्ता बड़ा है, वो तुम्हारा एहतराम करेंगे। मुझे यकीन है तुम्हारा वहाँ बहुत दिल लगेगा, नाज़नीन की तरह।
خدا نہ کرے میرا دل اس طرح لگے کہ ماں باپ کے فاتحہ تک نصیب نہ ہو، وہ جھل کر بولی۔ یہی تو دیکھنے جا رہی ہوں کہ نازنین بچوں پر وہاں کیا گزری۔ تمہاری واپسی پر میں ایک ناول لکھوں گا میڈم ان دریا بستی۔ نعمان نے سر پر برش چلاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ہاں، اگر خیریت سے واپس آ گئی۔ وہ نہ جانے کیوں اتنا جھلا رہی تھی۔ زبردستی نہیں ہے بیٹا، نہیں موڈ تو نہ جاؤ، میں تو تمہارا شوق دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ منیب احمد نے جیسے اس کا وزن ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ جاؤں گی تو خیر ضرور، چاہے کچھ بھی ہو۔ وہ بڑے مستحکم انداز میں اٹھ گئی۔ بیٹے کچھ تحائف ضرور ساتھ لے کر جانا۔ تحائف؟ وہ استہزائی انداز میں ہنسی۔ سنا نعمان بھائی، اب تو ریوڑیاں ہی مناسب رہیں گی، دریا بستی کی آدھی بستی تو اس عمارت میں ہے۔ نعمان کا کہا بے حد بھرپور تھا۔ منیب احمد بھی مسکرا دیے۔ اچھا بیٹی اب تم تیاری کرو، میں دریا بستی اطلاع کرا چکا ہوں، وہاں سب تمہارے منتظر ہیں۔ آپ کیوں نہیں چل رہے پاپا؟ میں بھی 2-4 روز میں آ جاؤں گا، پھر تمہیں ساتھ لے کر ہی واپسی ہوگی۔ ابھی ذرا یہاں کام ہے۔ بہت اچھا، میں تھوڑی دیر سو جاؤں پھر پیکنگ کروں گی، ٹھیک ہے نا پاپا؟ ٹھیک ہے۔ 10-15 ریسٹ واچز تو تمہاری امی کے لاکر میں ہی ہیں، رکھ لینا۔ باقی کچھ چیزیں بھی کل شام سے پہلے تمہیں بھجوا دوں گا۔ میرا خیال ہے تمہارے پاس تو اب شاپنگ کا ٹائم نہیں۔ جی پاپا یہ تو ہے۔ وہ آئندہ کی تیاری کے خیال سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت اظہر کی اذانیں ہو رہی تھی اور اس کے ذہن کے افق پر دریا بستی طلوع تھی۔ وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی۔ پیچھے ہاتھ کر کے اس نے دروازہ آہستگی سے بند کر دیا تھا اور وہیں کھڑی ہو کر کمرے میں نظر دوڑانے لگی۔ سادہ سے فرنیچر سے آراستہ کمرہ کسی طور دلہن کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس قسم کی بے توجہی بابا صاحب سے تو ممکن ہے، مگر بڑی امی وہ تو جانتی ہیں کہ ظفری بھائی کس قدر حساس ہیں۔ سامنے سنہری بنارسی سوٹ میں طویل گھونگھٹ نکالے دلہن جیسے سانس روکے منتظر تھی۔ وہ آگے بڑھی اور ہولے سے کھکاری تاکہ دلہن مؤنث مذکر کی پہچان کر کے پرسکون ہو جائے۔ اس نے قدرے جھجک کر گھونگھٹ الٹ دیا، گویا بجلی کا شوق لگا تھا۔ وہ منہ کھولے حیران دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس قدر ہوشر با حسن آج سے پہلے اس حویلی میں نہیں تھا۔ میک اپ سے بے نیاز چہرہ، ہلکا پھلکا میک اپ اور صرف پھول، اتنے سے سنگھار پر وہ ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ دم بخود کھڑی تھی۔ حسن جو دیکھنے والے کے لیے بجائے خود ایک الوہی خوشی ہے، ایک آسان سا تحفہ جو دیدار سے فیض یاب ہونے والے کو دنیا سے بیگانہ کر دینے والی عطا ہے۔ اس نوخیزہ کم آگاہ لڑکی پر کیونکہ بجلیاں نہ گرتی۔ آداب، اس نے کسی خواب سے جاگ کر اسے متوجہ کیا۔ پلکیں دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ بدقت تمام اوپر اٹھی۔ نیلا جھاگ سے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ وہ جیسے نشے میں ڈوب کر بستر پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ آپ واقعی جھومر ہیں جس میں نورتن جڑے ہیں۔ وہ لوٹ پوٹ ہوئی جا رہی تھی اور والہانہ انداز میں اس کے ہاتھ تھام لیے۔ دلہن نے دوبارہ نظریں جھکا لی۔ اس نے دلہن کے سراپے پر نظر ڈالی۔ ایک میگڈا جیسے اپنے اندر حشر سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ کچھ بولنے کو وقت کا ضیاع سمجھ رہی تھی، بس اسے دیکھتے رہنا چاہتی تھی۔ آپ ہماری بڑی آفت سی بھابھی ہیں۔ مجھے آپ کے دیدار کے شوق نے اس قدر حواس باختہ کر دیا تھا کہ رہنمائی کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ بہرحال اس نے سونے کا چھلا اپنی انگلی سے تقریباً کھسوٹا اور اس کے ہاتھ تھام کر ایک انگلی میں ڈال دیا۔ آپ کوئی بات نہیں کریں گی؟ حالانکہ اب تو ساری زندگی آپ نے ہی باتیں کرنا ہے، کیونکہ ظفری بھائی۔ ٹک 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 دروازے پر دستک ہوئی۔ جملہ ادھورا رہ گیا اور وہ جیسے یکدم خاموشی میں آ گئی۔ اف، کون آ گیا؟ ظفری بھائی تو دستک دے کر آنے سے رہے، وہ بیچارے۔ وہ کانپتے قدموں سے دروازے کی سمت آئی۔ دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے گویا خوف کی تلوار پر پاؤں رکھ کر دروازہ کھولا۔ اوہ، دیر سے رکی سانسیں بالآخر خارج ہوئی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا باری، حد ہو گئی۔ وہ خوف سے رہائی کے بعد کی خوشی سے دو چار تھی۔ مزید تفصیل بعد میں، وہ عجلت میں بولا۔ فوراً سے پیشتر یہاں سے روانہ ہو، بابا صاحب دلہن کے پاس آ رہے ہیں۔ وہ سر پر دوڑی تھی، دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا۔ 1 منٹ میں باری نے اسے جا لیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تقریباً کھینچا۔ وہ کھوکھر کے دروازے سے ابھی کافی دور تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ برہمی سے کہہ رہی تھی۔ کس بری طرح سے اس کا بازو دبوچا تھا۔ یہ جو آپ دوڑے لگا رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ دوڑ کے مقابلے میں وکٹری پوائنٹ پر ضرور پہنچتی ہوں گی۔ آپ ضرور شوق فرمائیں، بس ذرا اپنا یہ سلیپر ہاتھ میں لے لے، پورے گاؤں سارے کھلیان گونج اٹھے ہیں ان کی ٹھک ٹھک سے۔ وہ بھی چڑھ کر بولا تھا، جبکہ ابھی آپ نے کھوکھر کے کتے سے دادر بھی سننا ہے۔ روشی اپنے بازو کو سہلا رہی تھی۔
بالکل ہی اجڑ ہو، اتنی زور سے پکڑنے کی کیا تک تھی؟ اتنا درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پانی تیر گیا۔ آئی ایم سوری روشی، یہ تو بڑا ایمرجنسی اقدام تھا۔ اس عمارت میں چاروں طرف کھڑکیاں ہیں، آپ کو تو شاید یہاں کے مکینوں سے رعایت مل جائے، مگر آپ کو میرے پاؤں میں پڑی زنجیروں کی آواز نہیں آتی؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ سوری، مجھے واقعی خیال نہیں آ رہا تھا۔ اس نے رخسار تک آ جانے والا اکلوتا آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ ارے آپ تو رو پڑی۔ وہ ازسنو احساس جرم میں مبتلا ہوا۔ دونوں آگے پیچھے کھوکھر کے کواڑ میں داخل ہوئے۔ وہ ابھی تک منتظر بیٹھا تھا، انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمیں زیادہ دیر تو نہیں ہوئی؟ باری کھوکھر سے مخاطب تھا۔ نہیں سرکار۔ تمہارا کتا نہیں بھونک رہا اب؟ روشی نے حیرانی سے چاروں طرف دیکھا۔ وہ جو اب بہت ڈر رہی تھی نا، تو میں اسے استھان پر باندھ آیا۔ اچھا۔ وہ جلدی سے اس کے کوارٹر سے باہر آ گئی۔ باری، تم کھوکھر کو احتیاط تاکید ضرور کر دینا، بابا صاحب کو ویسے ہی مجھ سے شکایت رہتی ہے۔ اس نے پلٹ کر باری کو یاد دہانی کرائی۔ وہ خاموش رہا۔ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ جھلائی۔ آپ نے حکم دیا، میں نے سن لیا۔ رات بہت ہو گئی ہے، ورنہ پوچھتی تمہیں۔ دن میں تو آپ اتنا بھی نہیں پوچھ سکتی جتنا اب پوچھ لیا ہے۔ وہ مسکرایا۔ ہمت ہے؟ نان سینس۔ اچھا شب بخیر۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بالو؟ ہاں ماں؟ دیکھ تیرے باپ کو بھنا ہوا قیمہ بہت پسند ہے، اچھی طرح بھون لیجو۔ کیا ہے اماں؟ لے، دین محمد کو جا کر یہ 92 روپے 4 آنے دیا، اور اسے کہہ دیجو بار بار تقاضے نہ بھیجا کر، بھاگ نہیں جائیں گے تیرے ذرا سے پیسے روپے لے کر۔ اور دیکھ اپنی آپا سے پوچھ لے کچھ منگوانا تو نہیں، پھر تو چڑ کر لے گا کہ بار بار چکر لگواتی ہیں۔ اے بالو، پراٹھے میں گھی ٹھیک سے بھرا کر، سوکھ کر پاپڑ بنے ہوئے تھے۔ میں کہہ رہی ہوں، سن رہی ہے؟ وہ اس حصے کی طرف منہ کر کے چلائی جہاں بالو کی موجودگی کا احتمال تھا۔ سن رہی ہوں اماں، بولو۔ بالو کی آواز کسی کونے سے برآمد ہوئی۔ دیکھ 50 روپے ہفتہ سنبھال کر رکھا کر، شیخانی ایک پرانی مشین بیچنے کو کہہ رہی تھی، 2-3 سودے کر لیں گے، باقی بعد میں دیتے رہیں گے۔ گھر میں سلائی کا کام آئے گا تو دال آٹا موجود رہے گا، کیوں؟ ٹھیک ہے اماں، اس نے مصروف انداز میں تائید کی۔ اللہ کرے تیرے باپ کا بھی روزگار لگا رہے، سال بھر میں تیری شادی بھی کر دیں گے۔ بالو اس جملے کے جواب میں اقرار و انکار دونوں سے معذور تھی، لہٰذا چپ رہی، مگر روشنی کے جھماکے چاروں اور ضرور محسوس ہوئے۔ غریب لڑکی کے بے مقصد زندگی میں ایک یہی تو روزن ہوتا ہے جس میں جھانک جھانک کر آنے والی اس عظیم خوشی کا راستہ دیکھ رہی رہتی ہے۔ سونے کے چند زیورات، گوٹا لگے چند شوق جوڑے، ایک ساتھ ایک دم کئی نئے جوڑے، اور آنے والے اجنبی ساتھی کی ڈھومان بھری باتیں، اس کی انتہائی قربت پر وہ پرفسوں لمحات جہاں ذات تکمیل کے لمحے سے گزر کر بے نیاز وہ بے فکر ہو جاتی ہے۔ زندگی جو جھجک کر ٹھٹک کر گزر رہی تھی، ایک دم سے رواں ہو جاتی ہے۔ محبت بھری قربتوں کے ان سنہرے لمحوں کا تصور غربت کی آزمائشوں کو بہت بے وزن کر دیتا ہے۔ کڑے کوس طے کرنے کی لگن بیدار ہو کر زندگی کو قدرے آسان بنا دیتی ہے۔ ماں کے اگلے سنہرے پروگرام نے جیسے اس کے ذہن پر پڑا جالا کاٹ دیا تھا۔ اسے نئے کام یاد آنے لگے تھے، روزانہ کی صفائی میں رہ جانے والے سکم دکھائی دینے لگے تھے۔ کچے صحن میں پھول پودے لگانے کا خیال ازسر نو یاد آیا۔ صندوق میں پڑے چند انسلے کپڑے بھی دھیان میں آئے، جن پر سلائی کڑھائی کا پروگرام بھی ساتھ ہی بننے لگا۔ وہ بڑی ترنگ کے ساتھ روزانہ کے معمول میں مصروف ہو گئی۔ اس کا رشتہ کہاں ہو سکتا ہے؟ بڑی پھپھو کے جمیل کے ساتھ؟ نہیں، وہ تو خود بیچارے بڑے غریب ہیں، کیا وہاں جا کر بھی سلائیاں کروں گی؟ گھر بدلنے سے کیا ہوتا ہے، حالات بھی بدلنے چاہیے۔ چچا انوار کے رشید کے ساتھ؟ نہیں، اس کا تو غصہ بہت تیز ہے، وہ محبت بھلا کیا کرے گا، ہر وقت تو انگارے چباتا ہے۔ ہائے، کیا پتہ، زاہدہ سہیلی کا بھائی رشتہ بھیج دے، کیسے دیکھتا ہے، گھنٹوں میرا دل کانپتا ہے۔ نہیں، وہ جو کرکٹ کھیلتا ہے، ہمارے ہاں سے جھگ بھروا کر لے جاتا ہے جمعے کے جمعے۔ اس نے اس روز مجھے کس طرح دیکھا تھا، میں دھک سے رہ گئی تھی۔ شاید وہ اپنی ماں کو ہمارے ہاں بھیج دے، شاید حمیدہ بھابھی اپنے دیور کا رشتہ لے آئیں، مجھے کتنا چاہتی ہیں، اور ان کا دیور بھی تو اس شب برات پر حلوہ لایا تھا، اور کتنی دیر تک ابا سے باتیں کرتا رہا تھا۔ بالو کی ماں، جلدی سے ایک گلاس ٹھنڈا پانی لیا۔ چھناک ایک خیالی سوئمبر رچانے والی تھی، کٹ ورمالا ٹوٹ گئی۔ باپ کی تھکی اور لرزتی آواز پر وہ ننگے پاؤں دوڑی تھی۔ اس کی ماں اس سے پہلے پانی کا گلاس لے کر پہنچ چکی تھی۔ ارے کیوں کرتے ہو اتنی محنت، چہرہ ایک دم پیلا ہو رہا ہے، چھوڑو یہ 2 نوکریاں، شیخانی سے مشین لے آؤں گی، کچھ پیسے جمع کر کے، پھر تم بس ایک ہی کام پکڑنا۔
ابا طبیعت تو ٹھیک ہے۔ باپ کی بے وقت آمد نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ سارے سپنوں کی ڈور اس کے باپ سے تو بند ہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، آج دھوپ بھی تو بہت تیز ہے، چکر آ گیا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے وجہ بیان کر رہا تھا۔ چکر آ گیا تھا؟ پہلے تو ابا کو کبھی چکر نہیں آیا تھا۔ اسے بے حد تشویش ہوئی۔ ہاں مگر اب نوکریاں بھی تو دو کرتے ہیں۔ اس نے عقیدت سے باپ کا ہاتھ تھام کر سہلایا۔ ابا 7 اپ منگواؤں؟ نہیں، 5 روپے کی ذرا سی بوتل آتی ہے، 5 روپے بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں۔ 5 روپے کی ایک ڈکار، اتنی ہستی نہیں میری۔ بشیر کو بھیج کر گولے گنڈے والے سے 1 روپے کا شربت منگا لے بس۔ وہ فکر مندی سے باپ کے زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں خواہ 15 روپے کا پراندہ لے آئی، 3 بوتلیں آ جاتی ابا کے لیے۔ اس نے اپنی فضول خرچی پر خود کو لعنت ملامت کی۔ باورچی خانے سے تانبے کا گلاس لیا اور دروازے کی سمت آ گئی۔ اس نے پردے کی اوٹ سے گلی میں جھانکا۔ بشیر سامنے ہی کھڑا تھا۔ کیا ہے آپا؟ ابا کے لیے ایک گلاس ٹھنڈا شربت لے آؤ۔ آج ابا شربت پئیں گے؟ وہ تو 8 آنے کی برف منگاتے سوچتے ہیں۔ ہاں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے پلٹ کر پلنگ پر پڑے باپ کو دیکھا جو چند دنوں میں ہی بہت بوڑھا لگنے لگا تھا۔ پشاور ایئرپورٹ کے لاؤنج سے باہر آ کر وہ حیران پریشان کھڑی تھی۔ بقول منیب احمد کے وہ اس کی انلارج تصویر دریا بستی بھیج چکے تھے۔ اگر وہ تصویر سے بھی پہچانی جاتی تو پلے کارڈ اس کی مدد کے لیے موجود ہوگا۔ منیب احمد نے یہ بھی کہا تھا کہ توقع تو یہ ہے کہ یاور اسے ریسیو کرنے خود آئیں گے۔ انہوں نے بچپن میں اسے دیکھا ہوا ہے۔ تصویر بھیجوانے کی وجہ سے بھی وہ اسے فوراً ہی پہچان جائیں گے۔ دوسری بات نازنین سے بے حد مشابہت کی وجہ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دلاور علی خان کی جاگیر اگرچہ پنجاب کے علاقے میں گنی جاتی تھی مگر لاہور ایئرپورٹ سے اس کا فاصلہ زیادہ تھا بنسبت پشاور ایئرپورٹ کے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صوبہ سرحد کے اس حصے میں تھا جو پنجاب کا آخری اور سرحد کا ابتدائی حصہ تھا۔ منیب احمد نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ایئرپورٹ سے جاگیر تک کا 7 گھنٹے سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ ابھی اتنا طویل فاصلہ طے کرنا تھا اور اس سے پہلے کی پریشانی یہ تھی کہ اسے لینے کوئی آیا بھی ہے یا نہیں۔ وہ ریلنگ تھام کر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ گھڑی کی سوئیاں اس کا فشار خون بڑھا رہی تھی۔ اگر کوئی نہ آیا تو آسیہ پھپھو کے ہاں صدر چلی جاؤں گی۔ یہاں سے صدر کا فاصلہ بھی زیادہ نہیں۔ اس نے متبادل حل سوچ کر جیسے خود ہی اپنی دھاڑس بنوائی۔ سپہر کی 5 بجنے والی تھی۔ اس نے جیسے مایوس ہو کر ٹرالی سے بھاری بھرکم سوٹ کیس کھینچا۔ پتہ نہیں مجھے کیا جلدی ہوئی تھی، پاپا کے ساتھ آ جاتی تو ٹھیک تھا۔ اس نے اپنے غلط اقدام پر خود ہی تنقیدی حملہ کیا۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ وہ چونک کر صورتحال سمجھتی سلام کرنے والے نے اس کا سوٹ کیس اٹھا لیا۔ دیکھے جی وہ یہ کہ وہ اس قدر پر اعتماد عمل کے ساتھ گڑبڑا کر رہ گئی۔ یاور علی خان آپ ماہین ہیں، کم آن پلیز۔ وہ اس کا بھاری سوٹ کیس اٹھا کر سامنے گاڑی کی قطار کی سمت بڑھے تو اسے بھی ان کے پیچھے تقریباً بھاگنا پڑا۔ یا اللہ یہ ان لوگوں کا انداز ملاقات ہے، استغفر اللہ۔ وہ اپنے دوڑنے بھاگنے پر جھلا کر رہ گئی۔ سیاہ رنگ کے پوٹوہارٹ جیپ کے پچھلے دروازے کو کھول کر انہوں نے سوٹ کیس رکھ کر پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ وہ سیٹ پر بیٹھ کر ان کا چہرہ غور سے دیکھنے کی نیت سے بائیں طرف دیکھنے لگی اور وہ کھٹاک سے دروازہ بند کر کے دائیں طرف بھی آ گئے اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ تب اس نے بھی گویا طمانت کا سانس بھرا اور دائیں طرف چہرہ موڑ کر ان کے رخ انوار پر تفصیلی نگاہ دوڑائی۔ البم میں لگی تصویروں سے بے حد مختلف دکھائی دے رہے تھے، جبھی تو وہ فوراً پہچان نہیں پائی۔ تصویریں بھی جانے کون سے زمانے کی لگی ہوئی تھی۔ البم میں 6 فٹ سے اونچا قد و قامت، جاگیرداروں کی نمایاں نشانی گھنی مونچھیں، مگر وہ تلوار مارکا کی طرز کی نہیں تھی۔ آنکھوں پر انتہائی تاریک گلاسز، کن پٹیوں پر سفیدی، بالوں کی تراش فوجی انداز کی، سیاہ پینٹ، سفید بے داغ قمیض، سفید و سیاہ ٹائٹس کی خوبصورت ٹائی جس میں لگی ٹائی پن کے نگینے نیم تاریک ماحول میں جگنوں کی طرح دمک رہے تھے۔ اچھی پرسنالٹی ہے، اس نے فوراً نمبر دیے۔ اگر یہ روایتی بے تکلف اور ملنے ملانے والے دولہا بھائی ہوتے تو بڑی شان بڑھاتے ہمارے خاندان کی، مگر اب کیا؟ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ اس نے شانے اچکائے۔ کیا کچھ بولیں گے نہیں؟ وہ حیرت سے سوچنے لگی۔ آپ غالباً بہت جلدی میں ہیں، بالآخر وہ خود ہی بولی۔ وہ گاڑیوں کے ہجوم سے بڑی احتیاط سے جیپ نکال رہے تھے۔ کوئی جواب نہ دیا، وہ خجل سی ہو کر رہ گئی۔ چند منٹوں بعد جیپ ایک شفاف کشادہ سڑک پر دوڑنے لگی۔ آئی سے اگین موسٹ ویلکم ٹو یو۔ جلدی میں نہیں ہوں، سفر بہت لمبا ہے، راستے میں رات ہو جائے گی۔ ان کی بھاری و پختہ آواز جو کچھ زیادہ ہی دھیمی تھی بڑی تفصیل سے محدود فضا میں مرتعش ہوئی۔ آپ اکیلے؟
میرا مطلب ہے بچے نہیں آئے، اس نے قدرے احتیاط سے گفتگو شروع کی۔ یاور علی خان نے قدرے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ بہت ہی بزرگانہ انداز میں اس نے بچوں کی بابت دریافت کیا تھا۔ شاید انہیں پتہ نہیں چل سکا۔ میں زمینوں سے واپس آیا تو پتہ چلا آپ تشریف لا رہی ہیں۔ مجھے اس لیے لازمی آنا پڑا کہ میرے علاوہ شاید کوئی دوسرا آپ کو آسانی سے نہ پہچان پاتا۔ پاپا نے تصویر بھی تو بھجوائی تھی۔ اب ذرا اس کے اوزان بحال ہوئے۔ ضرورت ہی نہیں تھی کسی تصویر کی، سب زبانی یاد ہے، وہ خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئے۔ جی؟ وہ تعجب سے ان کی سمت دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، اگر آپ کو تھکن محسوس ہو تو آپ پچھلی سیٹ پر جا کر آرام کر سکتی ہیں۔ ان کی پر اثر گہری آواز میں اس بار خاصی ملائمت تھی۔ 30-40 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد انہوں نے سڑک کے کنارے جیپ روک دی اور سگریٹ لگانے لگے۔ میں آپ سے اخلاقاً بھی اس کی اجازت نہیں لے سکتا کیونکہ یہ میری مجبوری ہے۔ ڈرائیونگ طویل ہے۔ کوئی بات نہیں، اس نے رواداری سے کہا۔ مجھے دیکھ کر آپ کو بچوں تو بہت یاد آئی ہوں گی، اس نے وجہ تعلق کا تذکرہ کر کے گویا اپنی اہمیت کا احساس لاشعوری طور پر دلایا۔ وہ حیرت انگیز طور پر قطعی خاموش رہے۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ اپنی چہیتی مگر مرحومہ بیوی کے تذکرے پر وہ ایک دم خوش ہو جائیں گے اور جانے نازنین کی کیا کیا باتیں شروع کر دیں گے۔ اس سے پہلے آپ کبھی پشاور آئی ہیں؟ انہوں نے اس کی سوچ سے بہت مختلفی گفتگو شروع کی۔ جی نہیں، اس نے جھلا کر جواب دیا۔ سگریٹ کے 2-4 کش لگا کر انہوں نے ڈرائیونگ پھر شروع کر دی۔ اب شام کا جھٹپٹا تھا۔ یاور علی خان نے گلاسز اتار کر جیب میں اٹکا لیے۔ ماہین نے نہایت پرشوق انداز میں ان کی سمت دیکھا۔ خوابیدہ بھاری سیاہ اور سوچتی ہوئی گہری آنکھیں، عادی پینے والوں جیسی۔ ماہین کو عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ میں اسی لیے ڈارک گلاسز استعمال کرتا ہوں۔ دھوپ میری آنکھوں کو کچھ نہیں کہتی مگر یہ آنکھیں دوسروں کو پریشان کر دیتی ہیں۔ دراصل برسوں سے اصلی اور سچی نیند نہیں سویا، نیند کے قرض سے سرخ سی ہیں۔ اور کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ واقعی کس قدر محبت کرتے ہیں یہ بچوں سے، ان کی جدائی سے نیندیں ہی پریشان ہو گئی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ سٹپٹا کر رہ گئی اور بوکھلا کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ یاور علی خان نے اندرونی لائٹ آن کر دی۔ گھنے مونچھوں تلے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ یوں نمودار ہو کر غائب ہوئی جیسے بادلوں کی اوٹ سے لمحہ بھر کو چاند جھلکتا ہے۔ ماہین دور تک نظر آنے والی سڑک پر نظر دوڑا کر فاصلے کی طوالت محسوس کر کے منزل تک پہنچنے کے بعد کی تھکن کو ابھی سے محسوس کر رہی تھی۔ ہاں جی، تو ناول کو آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ آگے کے ایپیسوڈ کو کل ہم ریڈ کریں گے۔ جتنا میں نے ناول پڑھا ہے اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ناول میں کئی ساری کہانیاں ہیں۔ ایک طرف ہے روشی جو بڑی تجسس والی ہے، کیوریس ٹائپ کی لڑکی ہے۔ دوسری ہے ظفر بھائی کی دلہن کی کہانی۔ آخر کیا بات ہے، کیوں ایسے سسپنس میں چھپ چھپا کر اس طرح سے لایا گیا ہے اس کی بھابھی کو۔ تیسری ہے ماہین کی کہانی جو اپنی بہن کے سسرال آئی ہے اور اس کی بہن کے ہسبینڈ جو بہت عجیب ٹائپ کے ہیں۔ اور ایک طرف کہانی ہے وہ غریب آدمی کی جس نے خون بیچ کر اپنے گھر کا راشن لایا ہے۔ تو بہت ساری کہانیاں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہانی میں آگے۔ مجھے تو فی الحال کوئی اندازہ نہیں، لیکن ناول کے پیش لفظ میں کہا گیا تھا کہ دل دیا دہلیز کو ایک آئیڈیل لو سٹوری کا سرٹیفکیٹ قارئین کی طرف سے ایشو ہوا ہے۔ تو مطلب ہمیں لو سٹوری تو دیکھنے کو ملے گی پکا، لیکن کس کے درمیان پتہ نہیں، مجھے اندازہ نہیں۔ مجھے کہیں شک ہو رہا ہے کہ کہیں ماہین اور اس کے دولہا بھائی کے درمیان نہیں، بہت عجیب سا اٹپٹا سا ساؤنڈ کر رہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ روشی کی بھی کہانی ہونے جا رہی ہے، روشی کا پکا، لیکن وہ روشی کا جو باری تھا وہ تھوڑا عجیب ٹائپ کا ان دونوں کا آپس کا کیریکٹر تھا۔ پہلے مجھے باری ایک نوکر کی طرح ساؤنڈ کر رہا تھا، پر جب وہ اسے کتے سے بچا کر لے جاتا ہے تو جیسے اس کو آغوش میں لے کر جاتا ہے تو وہ تھوڑا ڈاؤٹنگ تھا، پتہ نہیں۔ اب ہم آگے دھیرے دھیرے ناول ریڈ کریں گے تو ساری کنفیوژن کلیئر ہوگی، باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ویسے میرے خیال سے میں نے آج کے لیے کافی ریڈ کیا ہے، کافی رات ہو گئی ہے، 2 بجنے والے ہیں، تو اب میں چلتی ہوں، مجھے نیند بہت آ رہی ہے۔ جانے سے پہلے آپ مہربانی کریں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں آپ کچھ تو لکھیں، میرے باتوں کا جواب یا اپنے رائے کا اظہار، اپنے خیالات کا اظہار کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا کہانی ہونے والی ہے۔ جیسے ناول کے جو ریل میں نے دیکھی تھی اس کے حساب سے تو ناول انٹرسٹنگ ہونا چاہیے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔
ہم ملیں گے کل آگے کے ایپیسوڈ کے ساتھ. جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے, کمنٹ کیجیے. مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اوکے, ٹاٹا, بائے.